یہ جو ہمارے یہاں السلام علیکم مطلب اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں نے ایک خاص طبقے میں دیکھا ہے کہ وہ السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم اور پھر وہ جو روا روی میں ہم یہ بھی کہہ جاتے ہیں السلام علیکم. ظاہر ہے اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ ذرا بتائیے کہ الفاظ کی بنت جو ہے کتنی اہم ہے. جب تک ہر آدمی اپنے طور پر اس بات کا احساس نہ کر لے کہ میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی قدر و قیمت ہے. جو لوگ السلام علیکم کہتے ہوئے گھبراتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ان کے کانوں میں کوئی غلط لفظ پڑے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آدمی غصے میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس نے میرے متعلق یہ لفظ استعمال کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اسی کو آپ مثبت انداز میں لیں اور اسلام نے جو ہمیں سلامتی کی تعلیم دی ہے پورا کلمہ ہم میں سے ہر ایک کو بلکہ ہم بچوں کو شروع سے ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالیں کہ انہوں نے السلام علیکم کہنا ہے. سلام کے معنی سلامتی کے ہیں اور سام کے معنی موت کے ہیں. جب ہم بے توجہی سے ادھر سے کوئی السلام علیکم وہ ملا السلام علیکم، اب بھئی آپ نے کیا کلمہ کہا. اگر سام کا لفظ بولا تو ہم نے ایک دوسرے کو دعا دینے کی بجائے موت کی دعا. حدیث مبارکہ بتائی نا حضرت عائشہ والی روایت. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں. ایک غیر مسلم آتا ہے، بعد نے کہا وہ منافق تھا تو اس نے السلام کی بجائے سام کا لفظ استعمال کیا. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں علیکم فرمایا اور اسی پر اکتفا کر کے ہمیں تعلیم دی. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس لفظ کو برداشت نہ کر سکیں. فوراً فرمانے لگی سامن علیکم واللعنہ، تجھ پر موت ہو، تجھ پر لعنت ہو. تو یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ماہلی، نرمی، اللہ کو نرمی پسند. اللہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ اللہ. فرمایا تم نے نہیں سنا، میں نے اس کو جواب کتنی خوبصورتی سے دے دیا. اس نے جو کچھ کہا میں نے اسی کی بات اس پر لوٹا دی علیکم کہہ کر. تو اس لیے ہمیں اس بات کی طرف آنا ہے کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جب تک ہر کلمہ پڑھنے والا اس احساس کو اپنے اجاگر نہیں کر لیتا کہ میں زبان سے دعویٰ کیا کر رہا ہوں، اس وقت تک ان کے نزدیک ان باتوں کی اہمیت نہیں آتی. تو ہمیں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینے کے لیے اس کلمہ کو پوری طرح سے یاد کر لینا چاہیے اور جب بھی ملیں کہیں السلام علیکم. صرف اس پر اکتفا کیا 10 نیکیاں ملی، لیکن اس کے ساتھ اگر رحمت اللہ وبرکاتہ کہا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 نیکیوں کا حقدار بن گیا اور اس میں پہل کرنے والے کا جسم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. جو شخص اب دیکھیں نا امام المرسلین ہیں، کائنات کے مالک بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ بچوں کو بھی سلام کرنے میں جب ہم سلام کے آداب بیان کرتے ہیں کون کون کس کس کو سلام کرے تو اس میں ہم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کو جب سامنے لاتے ہیں تو آپ بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے اور بڑوں کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ وہ آداب آپ نے عطا فرمائے اور ہم ابھی ذکر کرتے ہیں. تو لیکن ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہم نے اگر اپنی سوسائٹی کو محبتوں کا محور بنانا ہے تو یہ کلمہ اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو اور پورے تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کریں. آپ کی گفتگو سے سورہ انعام سامنے اس وقت آ گئی جس میں یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں، سرکار علیہ السلام کو مخاطب فرما گئے، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو السلام علیکم کہیے. یعنی سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور سمجھنے والی بات کہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سلام کیجئے. اس کا مطلب اب یہ ترغیب دنیا بھر کے لوگوں کو ہے کہ جی اس میں چھوٹے بڑے والا معاملہ نہیں ہے، جو پہل کرے گا وہ اللہ کا قرب اختیار کرے گا.